اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ نشاندہی کی کہ جس رب نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک ہمارے لیے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ جس میں انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا آزمائش کا قانون جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اجل ایک مدت تک مسمن مقررہ عندہ اس کے ہاں، ثم پھر انتم ہو تم تمترون، تم شک کرتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دی کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہ بات تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ پہلی انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی، اور حضرت آدم جو ہیں وہ اس مٹی سے بنائے ہوئے پہلے انسان تھے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو افزائش نسل کا سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے یعنی کہ ماں کے پیٹ میں رکھ دیا، اور ماں ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آج تک جاری و ساری رکھا۔ اور اس پورے کے پورے ایک نظام میں، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے، اس میں ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ جس طریقے سے تیار ہوتا ہے، اس فیکٹری کو ہمیں معلوم ہے کہ ہم مٹی سے ہی ہم کو خوراک ملتی ہے، اس خوراک سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جراثیم جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ افزائش نسل کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ میں اس میں جس رویے کو سمجھتا ہوں، میں نے لاسٹ کلاس میں بھی اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے جس بات کو سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ الفرقان ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ قرآن جو ہے وہی حرف آخر ہے۔ اور آپ کی جو بات ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو کھول کے رکھنا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی بات شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا کہ افلا یتدبرون، کہ تم لوگ جو ہو وہ کیا اس کتاب پہ تدبر نہیں کرتے ہو، اپنے ارد گرد غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ تو جب ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنا ہوگا تو تمام پہلو اور ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو اس سے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں ایک بات تو یہ دیکھ لینی ہے کہ ہمارے ہاں قیامت کے دن جو بعض لوگوں کے نزدیک شفاعت کے کانسیپٹ ہے، تو کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کے ہاں جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ہماری طرف سے تمام کے تمام مطلب لوگوں کے گناہوں کے بدلے میں وہ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ جبکہ قرآن میں اس کمیونیکیشن میں جو خاص طور پہ حضرت عیسیٰ نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ مالک ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس معاملے کو حضرت عیسیٰ نے وہاں پر ٹیکل کیا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بات میں نے واضح بتا دی کہ ہمیں جو جن مباحث میں اس وقت لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے، تو وہ تو عیسائی بھی انتظار میں ہیں اور یہود بھی انتظار میں ہیں، کیونکہ یہود کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ساری مباحث سے ہٹ کر ہمیں قرآن جو ہے آج کی جو آیات تھیں، اگر آپ نے اس چیز کو غور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے واضح سب سے پہلے آغاز میں ہی اپنی ایمانیات کی باتوں سے آغاز کیا ہے، اور جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں خاص طور پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ کے لیے، جیسے آج بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے مٹی سے اور پھر اس کے بعد ایک وقت کے لیے مقررہ کے لیے تمہیں یہاں پہ بھیج دیا ہے۔ اب یہ جو وقت مقررہ ہے، یہ وقت مقررہ ہمیں معلوم ہے ہماری موت تک ہمارے پاس ہے یا قیامت کے دن تک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کا وہ نظارہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے، جو بالکل اس دنیا کے آخر میں ہوں گے۔ تو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے وہ کیا ہیں، اور کیا ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ ڈھال رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں جیسے پچھلے اس آیت میں وہاں پہ جو الفاظ کے معنی لیے گئے ہیں، اور جو ہمیں ایک ایک چیز پہ اوپر جو ہے جب ہم غور کریں گے تو ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں خود ہی مل جائیں گے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے لیے جو دعا منتخب کی ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم دعائے اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اور یہ جو دعا ہے ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر دعا ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ غرفہ جو ہے عربک میں کمرے کو کہتے ہیں۔ غرفہ جو ہے عربک میں ایک کمرے کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی کمرہ مینس کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کوئی اسپیس جس میں آپ کچھ رکھ سکتے ہو۔ تو اب یہاں پہ جو ایک طرف غرفہ آ گیا، اس کا معنی چلو اس لیے لیا ہے کہ جس نے صرف ایک چلو لیا، ایک طرف کہ غرفہ جو ہے وہ کمرہ ہے، یعنی کہ کمرے سے مینس کہ وہ چلو، یعنی کہ پیچھے سے جو بات یا ٹاپک چلا آ رہا ہے کہ جب یہ طالوت اور جالوت کا وہ واقعہ تھا وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پانی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں پینا اس جگہ سے، اور جس نے بھی اس اپنے ہاتھ میں کوئی وہ اسپیس بھر لی، چلو بھر لیا یا غرفہ جو ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا، یعنی کہ ویسے عربک میں غرفہ کمرے کو کہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔
اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی رہنمائی کرتا ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو اگر ہمارے ساتھ نئے شامل ہو رہے ہیں اور یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو نئے دیکھ رہے ہیں تو ہماری پرانی پلے لسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس میں سے ایک آسان قرآن پلے لسٹ ہے جو آپ کو سورہ فاتحہ سے تمام لیکچرز اویلیبل ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے ہمارے پاس جو ہے وہ جو زوم کلاسز ہیں ان کی پلے لسٹ جو ہے وہ آپ کو سورہ بقرہ کے اختتام سے تمام سیشنز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، وہ بھی آپ تمام ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری پلے لسٹ بھی ہیں جیسے تجوید کی اور آسان گرامر کورس جو ہے اور دعاؤں کی پوری کی پوری ہم ایک سیریز جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس سے بھی ضرور آپ فائدہ اٹھائیں. اور آپ لوگوں سے میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس پورے سیشن کو خوب انٹریکٹیو سیشن جو ہے ایز اے رکھا کریں، جب ہمارے کویشچن آنسرس کا ہم اینڈ پہ جو بھی سیشن ہوتا ہے وہاں پہ ضرور، ویسے آپ لوگ کرتے ہی ہیں اور کافی چیزیں جو ہیں ہماری انٹریکٹیو ہوتی ہیں. بہت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کے کویشچن سے آپ کسی دوسرے کو جو ہے وہ سننے کا موقع مل جاتا ہے. دوسرا آپ میں سے جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ کومنٹس میں اگر کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں یہ بات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم سورہ الانعام جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. قرآن پاک میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام صورتیں جو ہیں وہ آپس میں جوڑا جوڑا ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کے حوالے سے ایک خاص بات اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخاطبین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف، یوں سمجھیں کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مائدہ تک جو مخاطبین تھے خاص طور پہ وہ بنی اسرائیل رہے. پہلی دو صورتوں میں بقرہ اور آل عمران جو تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پہ پہلی میں یہود تھے اور سورہ آل عمران میں نصارہ تھے، اور دوسری صورت جو تھی النساء اور عمران اس میں مسلمانوں سے خطاب کے بعد جو ہے پھر یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ خطاب شروع کیا گیا. لاسٹ ہماری کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ مائدہ جو ہے اس کا اختتام ہوا، اور سورہ مائدہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو شہادت کا وہ قانون کہ جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے جو شہادت لیں گے اور ان کی جو گواہی ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے قیامت کا منظر جو ہے وہ ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا. اور اس قیامت کے منظر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات بتائی کہ وہاں پر ایون بڑے سے بڑے پیغمبر جو ہوں گے وہ بھی اس وقت اس ٹائم پہ قیامت کے دن جو ہوں گے وہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ محتاط انداز میں بات کر رہے ہوں گے. اس محتاط انداز کے ساتھ جو ہے وہ آپ محتاط انداز کے ساتھ آپ نے یہ بھی چیز دیکھی کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے خطاب کیا اور رسولوں کو یہ کہا کہ گواہی کے بارے میں، تو انہوں نے کہ آپ نے اپنی جو دعوت کا کام ہے وہ کس طریقے سے کیا. تو سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام آپ ہی بہتر چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ ہی علام الغیوب ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ماحول کیا ہوگا کہ وہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی، جب ان کے سامنے ان کی قوم کی گمراہی جو ہے وہ پیش کی گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے یہ بندے ہیں، اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو بھی آپ کی مرضی ہے. اور اتنی بات کہہ کے انہوں نے وہاں پہ اس بات کا اختتام کیا. تو اب ہم آج کی جو صورت ہے یہ اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں تو یہ مکی صورت ہے، اور مکی سورہ اعراف اور سورہ جو ہمارا یہ جو اب خاص طور پہ جو سیگمنٹ ہوگا جس میں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ آپس میں جوڑا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ انفال اور سورہ توبہ ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، اور یہ آپس میں ایک جوڑے کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ بتائی ہیں، اور ان میں جو ٹاپکس ہوں گے وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں گے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں تو مکی صورتوں میں ایک بات ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ یہ پہلی ہماری مکی صورت جو ہے وہ آ رہی ہے، کہ وہ اکثر مکی صورتیں جو ہیں وہ ایمانیات سے بھرپور ہیں، اور اکثر تمام ان کا جو انداز ہے اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین
یا بنی اسرائیل، اس طرح سے کہیں پر بھی کوئی خطاب جو ہے وہ اس کا آغاز نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمانیات کے ساتھ ہی مکی صورتوں میں بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج اس صورت انعام میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں، زمین اور ان تمام نشانیوں کے اوپر بات کر کے ایمانیات کی خاص طور پہ بات کی ہے۔ اور اسی طرح سے جو سورہ اعراف ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ تقریباً 6 کے قریب جو خاص طور پہ پیغمبر ہیں، ان کے وہ سارے کے سارے جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جزا و سزا کا قانون جو ہے ان کو پیش کیا گیا، اور اس سے یہ دلائل دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں اس آزمائش پہ پورا نہیں اتریں گے تو ان کو ہمیشہ کی دوزخ جو ہے وہ دی جائے گی، اور ان کو عذاب کا کوڑا جو ہے وہ ان کے اوپر برسایا جائے گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی سورہ انعام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ، اس کا ایک معنی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس کے ایک معنی جو ہے ہم اور بھی لے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اگر کوئی شکر گزاری کا اہل ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے جتنی بھی نعمتیں اور جتنی بھی چیزیں بتا رہے ہیں وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کو بنایا ہے، اور انسانوں کو وہ ہم دیکھتے ہیں، بارش کو دیکھتے ہیں، ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں، ہم سورج چاند کو دیکھتے ہیں، ہم دن اور رات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں بیسکلی اصل میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ایک نشانی کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی گزارنے کے لیے وہ بہت سارے معاون کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سورج ہی کی وجہ سے ایون ہماری ساری کی ساری جو گرینری ہے، وہ ہر چیز ہم جو خوراک بنا رہے ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں جو تمام کے تمام شکر گزاری کا اہل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خلق السماوات والارض، جو کہ خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ خالق ہے۔ اور اسی طریقے سے وجعل، اور بنایا، الظلمات، ظلماتی، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ثم پھر الذین، جنہوں نے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، یا عدل سے ہے کہ یعدلون، کہ اپنے رب کے ساتھ، تو کیا وہ جو ہیں اوروں کو ان کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں؟ یعنی کہ عدل سے، عدل کا مطلب ہے کہ کسی کو اس کے برابر کا جو ہے وہ اس کو عدل کرنا، اس کے ساتھ انصاف کرنا۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ تمام کے تمام شکر جو ہیں وہ خالق ہے، آسمانوں اور زمین کے بنانے والا ہے، اور جو اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سب کچھ روزانہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ لاسٹ رکوع میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ گنوائے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ جو تم معجزات جتنے بھی یہ پیش کر رہے ہو، یہ سب کے سب میرے اذن سے ہیں، اور میرے اذن سے ہی یہ سارے معجزات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معجزات بھی بتا کے اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ مہر لگا دی کہ دیکھو کہ مالک جو اس کائنات کا مالک ہے، جب وہ چاہتا ہے تو جو اصول اس دنیا میں کار فرما ہوتے ہیں وہ ان اصولوں کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آگ جلاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے اوپر وہ آگ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پانی جو ہے وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ اپنا عصا مارتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس میں راستہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو مالک کائنات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ مختلف معجزات اور ان کو چیزیں بھی دکھائیں، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو لوگ اس دنیا کو یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ایک خدا ہے، یعنی کہ وہ عقیدہ وحدت الوجود پیش کر دیتے ہیں، یا ہم نے اس میں جس وقت ہم نے عیسائیوں کے عقیدے کو سمجھا تھا کہ عیسائیوں نے یہ بات کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم کی صورت میں زمین پر ان کا جسدی ظہور ہوا ہے، معاذ اللہ، تو اس وقت ہم نے اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں چارج شیٹ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے سامنے پیش کیا، اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا تم نے اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ قائم کر لو؟ تو اس سے انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اور اس وقت اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ مکی صورت ہے، اب خاص طور پہ میں آپ کو شروع میں اسی لیے آپ کو بتایا کہ اب یہاں پہ جس طرح سے ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ اس شرک کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو مان رہے ہیں، اور یہ چیزیں جن کو یہ روزانہ دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنے کے باوجود یہ کسی دوسرے کو اللہ کے برابر کیسے ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی، ہوا وہ الذی، وہ جو خلقکم تم کو پیدا کیا، من تین، من سے تین، مٹی سے، ثم پھر قضا مقرر کیا، اجلن ایک وقت، یعنی کہ ایک وقت اجل
ہمیں کہتے ہیں نا کہ اجل بھی وقت تو کہا جاتا ہے، جیسے موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقکم من طین، طین کہتے ہیں مٹی کو، ثم پھر قضا کہ جو پوری قضا مقرر کیا، قضا مقرر کیا، اجلا ایک وقت میں، و اجل اور ایک وقت مسمن مقرر، اندہ اس کے ہاں، ثم پھر انتم تم تمترون تم شک کرتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ نشاندہی کی کہ جس رب نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ جس اللہ تعالیٰ نے وہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک ہمارے لیے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ جس میں انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا آزمائش کا قانون جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اجل ایک مدت تک مسمن مقررہ عندہ اس کے ہاں، ثم پھر انتم ہو تم تمترون تم شک کرتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دی کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہ بات تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ پہلی انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی، اور حضرت آدم جو ہیں وہ اس مٹی سے بنائے ہوئے پہلے انسان تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو افزائش نسل کا سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے یعنی کہ ماں کے پیٹ میں رکھ دیا، اور ماں ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آج تک جاری و ساری رکھا، اور اس پورے کے پورے ایک نظام میں، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے، اس میں ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ جس طریقے سے تیار ہوتا ہے، اس فیکٹری کو ہمیں معلوم ہے کہ ہم مٹی سے ہی ہم کو خوراک ملتی ہے، اس خوراک سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جراثیم جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ افزائش نسل کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سلسلہ ہے افزائش نسل کا، وہ اس مٹی کے ذریعے سے ہی ہے، اور اس مٹی کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے پہلی بار پیدا کیا ہے تو کیا اب دوسری بار جو ہوگی اس میں کوئی مشکل سامنے آ جائے گی؟ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ، اور ہوا وہ اللہ السماوات آسمان، اور فی میں الارض زمین، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہارا چھپا ہوا، و جہرکم اور تمہارا ظاہر، و یعلم اور وہ جانتا ہے، ماں جو تکسبون جو تم کماتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بتائی کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا تھا وہی رب جو ہے وہ اس زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور وہی رب جو ہے وہ اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان ساری چیزوں کو روزانہ دیکھنے کے بعد تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو رہنمائی ہے وہ اس کی تخلیق کی طرف کروائی کہ تم اپنی تخلیق کو دیکھ لو کہ مٹی سے جب ہم تم کو پیدا کرتے ہیں اور ایک وقت مقررہ کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے جو تمہارے جب ہم نے تم کو پیدا کر دیا تو دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو اسی مٹی سے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہوا، اور وہی اللہ فی السماواتی جو آسمانوں میں، وفی اور ارض زمین میں، کہ تمام کے تمام جو آسمان ہیں اور جو زمین ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، سرکم کہتے ہیں، جیسے اگر اس لفظ کو یاد کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرا ہم کہتے ہیں نا پرسرار، ایک ورڈ اردو کے اندر موجود ہے۔ پرسرار کا مطلب کیا ہے؟ پرسرار کا مطلب کیا ہے؟ چھپا ہوا۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ سرکم کہ تمہارا چھپا ہوا، یعنی کہ تمہارا باطن، و جہرکم اور جہر کہتے ہیں جیسے ہماری جہری نمازیں ہوتی ہیں جن میں زور سے ظاہر طور پہ نماز کو پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں تلاوت جو ہے وہ زور سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہرکم اور تمہارا ظاہر، و یعلم اور وہ جانتا ہے، ماں جو تکسبون جو تم کماتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور جو تمہارا سرکم یعنی کہ تمہارے باطن میں ہے، و جہرکم اور جو تمہارا ظاہر ہے، و یعلم اور وہ جانتا ہے، ماں جو تکسبون جو کچھ بھی تم کماتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ و ماں اور ماں نہیں ہے، تأتیہم آئی ان کے پاس، من سے آیات کوئی نشانی، کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما اور نہیں تأتیہم آئی ان کے پاس، من سے آیات کوئی نشانی، من سے ربہم ان کا رب، الا مگر قانو وہ ہوتے ہیں، انہا اس سے معرضین منہ پھیرنے والے اور اعراض کرنے والے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں اپنے ان کے رب کی طرف سے، الا قانو انہا معرضین اور مگر وہ جو ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ وما تعتیم اور اس کے پاس نہیں آتی، من آیات ان کو نشانی، ربہم اس کے رب کی طرف سے، الا سوائے قانو وہ ہوتے ہیں، انہا اس سے معرضین منہ پھیرنے والے، کہ یہ ساری نشانیاں یہ ساری ایمانیات کی چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقط پس تحقیق کذبوا پس بے شک انہوں نے کذبوا جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم ان کے پاس آیا، فسوف سو ان قریب یا جلدی، فسوف پس ان قریب، یاتہم ان کے پاس آ جائے گا، انباء
انباء ہمیں معلوم ہے کہ ہم جیسے انبیاء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خبر دینے کے لیے آتے ہیں، اور الانباء خبر نامے کو بھی کہا جاتا ہے، تو انباء خبر یعنی کہ حقیقت، ماں جو کانو وہ تھے بھی اس سے یستہزئون، استہزاء سے یعنی کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا اس حق کو، فقط کذبوا بالحق، جن لوگوں نے جھٹلایا اس حق کو، لما جب جاہم ان کے پاس آیا، فسوف یعنی کہ جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھیجا تو فسوف بس جلد، یاتیہم ان کے پاس آ جائے گا، انباء کہ جب جو لوگ یہ جھٹلا رہے ہیں تو ان کے پاس یہ خبر آ جائے گی، یعنی کہ یہ حقیقت آ جائے گی، ماں کانو جو وہ تھے بھی اس سے یستہزئون یعنی کہ مذاق اڑاتے، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنے اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے قبل، اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی قوموں کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ تاریخ جانتی ہے کہ اس سے پہلے کی جن قوموں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو، تو یہ جو کوڑا جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا قیامت کے دن اب ہم سب پر، جو لوگ نافرمان ہوں گے ان پر آنے والا ہے، تو یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمانسٹریشن کر کے جزا و سزا کے قانون کے طور پہ یا دینونت کے قانون کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پیش کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم یارو کیا تم نہیں دیکھتے، علم نہیں کیا علم نہیں، یا کا مطلب ہے وہ اور را کا مطلب ہے دیکھنا، عالم یارو کیا وہ نہیں دیکھتے، کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من سے قبلہم ان سے پہلے، قبلہم ان سے قبل، من سے قرن کہتے ہیں، اور نم مکنہم امتیں، بس یعنی کہ جو مختلف قسم کی امتیں ہیں ہمارے، جیسے ہم کہتے ہیں نا قرون اولا، کہ ہمارے پہلے کے لوگ یا پہلے کے جو کی قومیں تھیں، تو قرن مکنہم امتیں مکنہم ہم نے جنہیں مکنہم ان کو جگہ دی تھی یا ان کو جما دیا تھا، فی الارض زمین میں، ماں جو لم نہیں نمکن، اور ماں جو لم نہیں نمکن نہیں جمایا لکم تمہیں، وارسلنا اور ہم نے بھیجا السماء بادل علیہم ان پر، مدرارن موسلادھار، وجعلنا اور ہم نے بنائی الانہار نہریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش وہ کرتا ہے، مدرارن موسلادھار بارش علیہم ان پر، وجعلنا اور ہم نے بنائی الانہار نہریں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہم ان کے نیچے، فاہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشانا اور انشانا جیسے ہم کہتے ہیں نا نشات ثانیہ، یعنی کہ دوبارہ کسی چیز کو آغاز کرنا، تو وہ انشانہ اور ہم نے کھڑی کی، من سے بعدہم ان کے بعد، کرنن امتیں اب آخرین دوسری، کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے ہلاک کی ان قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں، مکنہم فی الارض جن کو ہم نے جما دیا تھا اور اس دنیا میں ہم نے ان کو جگہ دی تھی، معلوم نہیں نمکن اور نہیں جمایا لکم تمہیں، یعنی کہ جتنا تمہیں نہیں جمایا، یعنی کہ ابھی اس سے ہم پرانی قوموں کو دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہو جلال اور بڑی سے بڑی ان کو طاقت جو ہے وہ دی، اور اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا، جبکہ ابھی وہ اقتدار اور وہ طاقت جو ہے وہ ابھی مسلمانوں کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ دیا گیا، یا جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس صورت کے خاص طور پہ مخاطبین جو ہیں وہ قریش ہیں، تو ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ اقتدار جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی کہ اور اس کے بعد کہ اور ارسلنا ہم نے ان پر بھیجی السمائی آسمان سے، علیہم ان پر مدرارن، وہ ارسلنا اور ہم نے بھیجا سماء آسمان سے، ظاہری بات ہے کہ جب بات آ رہی ہے آسمان کی تو آسمان سے آگے کیونکہ بارش کی بات ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اس کے معنی جو ہے وہ بامحاورہ میں ہم بادل بھی لے سکتے ہیں، لیکن اصل میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بھیجا آسمان کو، یعنی کہ آسمان سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بادل بھیجے، یعنی کہ مدرارن موسلادھار بارش بھیجی، وجعلنا اور ہم نے بنایا الانہار نہروں کو، من تحتہم یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد دریا اور نہریں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور فاہلکناہم پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشانا اور ہم نے کھڑی کی، من بعدہم ان کے بعد، کرنن دوسری قومیں آخرین دوسری، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولو نزلنا اور اگر ہم اتاریں علیک تم پر، کتابن کچھ لکھا ہوا، فی کرتاسن، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں، یعنی کہ فلمسہ پھر اسے وہ مس کر لیں، یعنی کہ چھو لیں، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، قالا البتہ کہیں گے، قالا کہیں گے، الذین وہ لوگ جو کفر جنہوں نے کفر کیا، کہ حاذا ان آگے کیونکہ اللہ آ گیا تو ان کا مطلب ہم پیچھے معلوم ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ نہیں لیا جائیں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان حاذا کہ نہیں، حاذا یہ، الا مگر سحر جادو ہے، مبین کھلا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا کفار کی جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ اس سے پہلے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ ایک تختیوں کی صورت میں دی گئی تھی، تو ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ولو نزلنا، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے سامنے بھی جو ہے وہ کوئی ایسی
کتاب یا ایسی چیز، ایسے کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہ نازل ہوں قرآن کے جس کو ہم چھوئیں، کیونکہ قرآن جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہو رہا تھا. تو اس کا اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ جو ہو ولو نزلنا، اگر ہم اتار بھی دیتے علیک تم پر کتابن فی کرتاس، کتابن لکھا ہوا فی کرتاس کسی کاغذ کے اوپر، فلمسوہ پھر اسے تم چھو لیں بھی ایدیم تمہارے ہاتھ چھو لیتے، تو لقال البتہ کہیں گے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا کہ نہیں ہے یہ الا سحر مبین، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ اس کو سحر اور کھلا ہوا جادو جو ہے وہ کہتے ہیں. وقالوا اور وہ کہتے لولا لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ کا اس پر ملک کہتے ہیں فرشتے کو. کہ اب اللہ تعالی نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ قالو کہ لولا انزلا کیوں نہیں اتارا گیا لہی اس پر ملک کوئی فرشتہ، ولو اور اگر انزلنا اور اگر ہم اتارتے ہیں ملکن، یہ ملائکہ سے ہی ہے، ملائکہ ہمیں معلوم ہے فرشتے ہیں، تو اصل میں جو روٹ ورڈ ہے تو ملکہ یہ فرشتہ، کہ اور ولو انزلنا ہم اتارتے ہیں ملکہ فرشتہ، لقضیا تو بس تمام ہو گیا ہوتا الامر کام، امر ثم پھر لا ینظرون، اور اس وقت اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو اس وقت پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آ جاتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مہلت نہ دی جاتی کہ جب تک تمہارے پاس اس قسم کی تمہاری ڈیمانڈ اگر ابھی نہیں کی جا رہی تو سمجھ لو کہ تم کو مہلت دی جا رہی ہے، اور یہ مہلت جو ہے وہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے کہ ایک شخص کی جو ہے جب موت آ جائے گی تو اس کے لیے تو وہی قیامت ہے، وہ دن جو ہوگا اس کے لیے اس کا سمجھ لیں کہ وہ قیامت کا ہی دن ہوگا، کیونکہ اب یہاں پہ دنیا کے اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اب جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ قیامت کے دن ہی کھلے گی، اور اس کو ایسا لگے گا کہ میں جو ہوں چند گھنٹے یا دن کا کچھ حصہ جو ہے میں سویا رہا، اور اب جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے ہمیں اس دنیا میں پیدائش سے پہلے ظاہری بات ہے کہ ہمیں ہزاروں سال ہمیں عالم ارواح میں رکھا گیا ہے، ہم کو نہیں پتا کہ ہم وہاں پہ کیا تھے کیسے تھے، لیکن آج جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو اس کے بعد کے معاملات کا نہیں پتا، تو جب ہم قیامت کے دن اپنی شعور کی آنکھ کو کھولیں گے تو اس کے بعد اور مرنے کے درمیان کا بھی ہمیں کسی چیز کا جو ہے وہ علم نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کچھ ٹائم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سوئے تھے اور اب ہماری جو ہے وہ آنکھ کھل گئی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولو اور اگر جعل نہ ہو، ولو اور اگر جعل نہ ہو ہم اسے بناتے ملکن ایک فرشتے کو لا جعل نہ ہو تو ہم اسے بناتے رجلن ایک آدمی، یعنی کہ ان کی اس سوال کا جواب دیا کیونکہ اکثر فرشتوں کو کفار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں گردانتے تھے، اور جو لوگ فرشتوں کی مطلب پوجا کرتے تھے تو وہ ان کو اللہ کی بیٹیوں کے طور پہ ان کے ساتھ ان کی پوجا کرتے تھے اور شرک کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ ولو جعل نہ ہو، اگر ہم نے بنایا ہم اسے بناتے ملکن، اگر فرشتے کو بناتے لا جعل نہ ہو تو ہم اسے بناتے رجلن ایک آدمی، رجل مرد کو کہا جاتا ہے، آدمی کو کہا جاتا ہے. اور للا بسنا لام کا مطلب ہے لیے کہ للا بسنا کہ ہم جو ہے وہ شبہ ڈالتے علیہم ان پر ما جو یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں، کہ ہم ان پر شبہ ڈالتے جس میں وہ اب پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے اس کو اگر تمہاری بات کو ہم لے بھی لیتے تو ہم کم از کم بیٹیاں نہ بناتے، ان کو مرد بناتے، اور اس کے بعد جو ہے تم پھر بھی جو ہے اس بات پہ شبہ میں جو ہے وہ پڑ جاتے. ولقد اور البتہ تحقیق استحزی مستحزی سے ہے کہ مذاق اڑائے گئے، ہنسی کی گئی بھی رسول رسولوں کے ساتھ من سے قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، فحاقہ الحاق سے ہے، الحاق کا مطلب اردو میں ہمیں معلوم ہے کہ کسی چیز کا احاطہ کر لینا ہے، تو فحاقہ پس احاطہ کر لیا یا گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو جنہوں نے سخروا مذاق اڑایا یا مسخر کیا یا ہنسی کی، منہم ان سے ما جو کانو تھے وہ بھی اس سے یستہزئون ہنسی کرتے یا مذاق کرتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے با محاورہ ایک دفعہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ شروع سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے سیکوینس میں اس کو سمجھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں. پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے. تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ بحثیاں کرتے ہو. وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے، اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے. اس لیے عنقریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں جنہیں زمین پر ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو قریش کے لوگوں تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے خوب مینا برسائے اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر وہ جھٹلانے پر مصر رہے. ان کے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا.
تم پر اے پیغمبر اٹھا کھڑا کیا تم پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوتی، یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر علانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی، اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بیچتے تو اسے بھی انسان کی صورت میں ہی بیچتے، اور اس طرح ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے ہیں جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بیسیکلی پچھلی آیت پہ مکمل ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ جو سیکوینس میں بات چل رہی ہے وہ اگلے رکوع کی آیت ہے، تو اس وجہ سے میں نے اگلی آیت کو بھی اس کا ترجمہ ساتھ پڑھ لیا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں جنہوں نے سبق کو سنانا ہے، اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو ہیں یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اگر کوئی کویسچن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو پلیز کر لیں آپ. جی پلیز. السلام علیکم جی. ایک سوال تھا، اصل میں پچھلی دفعہ جو کلاس ہو رہی تھی اس میں ہم نے سورہ مائدہ کے آخر میں آیت نمبر 116 اور 117 جو ہم نے پڑھا، جہاں پر یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آخرت میں، وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ترجمہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اس پہ غور کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، وہ اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں کوئی سوال آیا یا کچھ انہوں نے تدبر کیا تو اس سے انہیں کچھ پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے؟ آلرائٹ جی، میں پھر آپ اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ اگر آپ ان میں سے کوئی شیئرنگ اپنی کرنا چاہے کہ جو قیامت کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، تو اس پہ آج کا تھوڑا سا سیشن، کیونکہ ہمارا سبق جو ہے وہ آسان بھی ہے اور ٹائم بھی ہے ہمارے پاس، تو آپ اگر خود اپنی آرا جو ہے اسے سب کو مستفید کریں. جی میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جی سبق کا پہلے ہفتے کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب رسولوں سے پوچھیں گے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ تم نے اپنا اور اپنی والدہ کو 2 الہ بنائے اور جب ایک الہ ہے. تو انہوں نے پھر فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں، میں ہوں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن تب تک تو میری قوم نے یہ نہیں اٹھائی تھی بات. لیکن جب میں فوت کر دیا گیا تو اس وقت پھر آپ ہی نگران تھے، اور آپ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں. تو اگر آپ اس میں نظام دیں گے تو آپ مالک ہیں اور یہ آپ کے بندے ہیں، تو اگر آپ بخش دیں گے تو پھر آپ ہی سے زبردست اور حکمت والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ دن ہے نفع دینے کا، سچوں کا، صدیقین کا. تو یہ بات میں نے میرے ذہن میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے. جی اب دیکھیں نا، یہاں پر تو کیونکہ جب یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ سوچ نہیں آئی کہ اتنی امپورٹنٹ اگر مقام تھا قرآن کا تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہے نا میں تو دوبارہ بھی گیا تھا زمین پہ، اور جب تم نے اٹھا لیا تھا تو میں دوبارہ زمین پہ گیا اور دوبارہ جا کے میں نے ان کو سمجھایا تھا. یہ بات یہاں پہ کیوں نہیں بیان کی گئی؟ ہاں جی، یہاں بھی بیان کی. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پلیز بولیے گا. پوائنٹ پہ نا وہ صرف رسولوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے اپنے انبیاء اور جو رسول بھیجے تھے پیغام دے کر صرف وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں جو میں کرتا تو میں تو حق پہ نہیں ہوتا. اور دوسری دفعہ اگر وہ آتے بھی ہیں تو وہ ایز اے امتی آئیں گے، تو پھر امتی ہونے کا تو میرا خیال ہے اس وقت ان سے وہ سوال نہیں کر رہے تھے میرے خیال میں. جی آلرائٹ جی. اور کوئی آپ میں سے یہاں کچھ؟ پہ جی ہاں اگر جی کوئی سر اور شیئر کرنا چاہے. جی نہیں، اچھا بہتر ہے، اچھا اور لوگ بھی کچھ شیئر کریں، سوچیں اس پہ، تدبر کریں کہ ایک تو یہ بات بھی سوچیں کہ بھائی جو بات یہ کہی جاتی ہے تو قرآن میں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبی تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو اتارے گا بھی پھر نبوت کے اس سے اگر کہیں پہ اگر کسی کو، تو وہ صرف اللہ ہی اتار سکتا ہے نا. کوئی ہم آپ ہما شما یہ تو کوئی ان کی جرت نہیں ہے کہ کسی کو نبوت عطا کر کے اس سے اتار دیں نبوت سے. تو اس قرآن میں میں کہیں پہ اصل ہے کیا، قرآن میں کہیں پہ ہے کیا کہ ان کو نبوت کی کرسی سے اتار دیا جائے گا بعد میں؟ نہیں میرا خیال نہیں. میں اس میں جس رویے کو سمجھتا ہوں، میں نے لاسٹ کلاس میں بھی اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے
جس بات کو سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ الفرقان ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ قرآن جو ہے وہی حرف آخر ہے۔ اور آپ کی جو بات ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو کھول کے رکھنا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی بات شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا کہ افلا یتدبرون، کہ تم لوگ جو ہو وہ کیا اس کتاب پہ تدبر نہیں کرتے ہو، اپنے ارد گرد غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ تو جب ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنا ہوگا تو تمام پہلو اور ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو اس سے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں ایک بات تو یہ دیکھ لینی ہے کہ ہمارے ہاں قیامت کے دن جو بعض لوگوں کے نزدیک شفاعت کے کانسیپٹ ہے، تو کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کے ہاں جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ہماری طرف سے تمام کے تمام مطلب لوگوں کے گناہوں کے بدلے میں وہ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ جبکہ قرآن میں اس کمیونیکیشن میں جو خاص طور پہ حضرت عیسیٰ نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ مالک ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس معاملے کو حضرت عیسیٰ نے وہاں پر ٹیکل کیا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بات میں نے واضح بتا دی کہ ہمیں جو جن مباحث میں اس وقت لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے، تو وہ تو عیسائی بھی انتظار میں ہیں اور یہود بھی انتظار میں ہیں، کیونکہ یہود کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ساری مباحث سے ہٹ کر ہمیں قرآن جو ہے آج کی جو آیات تھیں، اگر آپ نے اس چیز کو غور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے واضح سب سے پہلے آغاز میں ہی اپنی ایمانیات کی باتوں سے آغاز کیا ہے، اور جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں خاص طور پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ کے لیے، جیسے آج بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے مٹی سے اور پھر اس کے بعد ایک وقت کے لیے مقررہ کے لیے تمہیں یہاں پہ بھیج دیا ہے۔ اب یہ جو وقت مقررہ ہے، یہ وقت مقررہ ہمیں معلوم ہے ہماری موت تک ہمارے پاس ہے یا قیامت کے دن تک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کا وہ نظارہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے، جو بالکل اس دنیا کے آخر میں ہوں گے۔ تو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے وہ کیا ہیں، اور کیا ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ ڈھال رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں جیسے پچھلے اس آیت میں وہاں پہ جو الفاظ کے معنی لیے گئے ہیں، اور جو ہمیں ایک ایک چیز پہ اوپر جو ہے جب ہم غور کریں گے تو ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں خود ہی مل جائیں گے۔ جی پلیز کوئی اور بات اگر کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں یا سرفراز بھائی آپ تو پلیز۔ بس میں سلمان بھائی یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پارٹیسپینٹ ہم لوگ کافی عرصے سے قرآن کی کلاس کر رہے ہیں، تو دیکھیں اصل مقصد جو ہے نا، ویسے تو سب سے مین مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس پہ تدبر کریں، جیسے آپ نے بھی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجی، اور ہمیں بار بار کہا کہ تم اس سے جو ہے نصیحت پکڑو، اس پہ تدبر کرو۔ تو ہمیں ساتھ ساتھ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے میں تھوڑا سا آپ سے بیچ بیچ میں ریکویسٹ کرتا رہا کہ اس کا محاورہ بھی کر دیا کریں، تاکہ اس سے یہ کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ میں وہ پوری طریقے سے بعض جگہوں پہ مدعا تھوڑا سا تشنگی رہ جاتی ہے، تو وہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے، اور کریکشن بھی ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مجھ سے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ میں کوئی عربی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہوں جو چیزیں آپ نے پڑھائی ہیں سکھائی ہیں۔ لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہنے کا، ذرا توجہ دلانے کا، کہ لوگ اس پہ تدبر کریں اور دیکھیں ہم کہاں کہاں پہ غلطی کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتائی ہے کہ جب وہ لوگ پہنچیں گے آخرت میں تو وہ کہیں گے کہ تمہارے بڑے اس طرح سے، وہ کہیں گے کہ ہمارے تو بڑوں نے اس طرح سے کہا تھا تو ہم اس طرح سے کر رہے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بس اس تو میں اس کو بالکل ایک میں آپ کو سب کو گزارش کروں گا جو یوٹیوب پہ بھی بعد میں سن رہے ہیں، ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی قرآن پاک کو آپ پڑھیں تو کسی تعصب کے ساتھ نہ پڑھیں، مطلب پہلے سے اپنے آپ کو یہ بات سوچ کے کہ جی ہمارا تو یہ مکتب فکر ہے اور ہم جو ہے وہ اس چیز پہ، یا ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں، اور آپ بالکل اوپن ہو کے تمام پہلو، ان پہلوؤں کو جب آپ غور سے پڑھنا شروع کریں گے دیکھیں گے، اور بعض جگہوں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں، اگر آپ کہیں پہ کنفیوژن ہے یا کہیں پر آپ جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ آپ کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کہیں سے آپ کو قرآن کے کسی اور جگہ سے یا کہیں سے حدیث کے کسی ذخیرے سے آپ کو اس سوال کا جو ہے وہ جواب ملا ہوگا۔ جواب مل جاتا ہے، ہاں جی جواب مل جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ اب دیکھیے سلمان بھائی، یہ امتی والی بات ہم نے بچپن سے ہے نا سنی تھی، میں نے بہت غور کیا قرآن میں کہ جگہ جگہ پہ ہے کہ جب درجات کی بات ہوئی تو انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین اس طرح سے ذکر آیا، مطلب یہ ٹاپ میں ہوں گے، تو انبیاء سب سے اوپر ہیں ٹاپ میں درجات کے حساب سے، تو ہم کسی نبی کو اگر ہم امتی بناتے اس مطلب ہے ہم اس کو اس کے درجے سے اتار رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ ہم اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔
تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے نا قرآن سے، مطلب اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ تو کسی بھی کلام کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ جہاں پر ہے نا یہ بات لکھی ہوئی ہو کہیں پہ، یا کوئی اس سے کوئی ڈرائیو ہو رہی ہو کہ جس سے ہم اخذ کر سکیں کہ بھئی یہ اس سے میں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ وہ امتی بن جائیں گے. تو وہاں پر مجھے یہ والی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی جو ہم نے پڑھی ہے 117، اس سے بھی یہ بات نہیں لگتی کہ یہاں پر وہ امتی بن جائیں گے. تو کہیں پہ بھی مجھے یہ بات لگی نہیں. تو لیکن ذرا سر میں نے آپ پھر سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہی کہا، ہمیں جو زیادہ غور و فکر اور زیادہ سوچنا چاہیے وہ ہمیں اپنے ایمانیات کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں ان مباحث میں، میرا تو سر رویہ یہی ہے، میں مباحث میں پڑھنے کو اوائڈ کرتا ہوں. اور اس معاملے میں کیونکہ ہمارا آپ دیکھیں اگر ہم مباحث میں پڑھ جائیں گے نا تو ہمارا یہ جو کام ہے، یہ کام جو ہے نا یہ ہم آگے پھر کر نہیں سکیں گے، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت علم یہ ہے کہ ہماری قوم کے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ تو قرآن پاک کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں. تو اس وجہ سے میرے لوگوں کو بس اس وقت یہی ہے کہ پہلے ایک ترجمہ جو ہے وہ قرآن سے لوگ واقف ہو جائیں، پھر ان کے سوالوں کے جواب قرآن خود ان کو جو ہے وہ دے دے گا. چلتے ہیں سر میرے خیال میں اس آگے ابھی ظاہری بات ہے، ابھی تو ہمارا تقریباً 7واں پارہ جو ہے ہم اس کے تقریباً درمیان میں ہیں، 6.5 پارے ہمارے ہوئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو آیتیں ہیں اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن انبیاء کی اپنی امت کے اعمال سے بھی بے خبری ہوگی. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے یہ ہی، بتایا بالکل تو صحیح گیا ہے، ہے، بالکل بات اسی صحیح طرح ہے. بتایا کہ میں تو فوت کر دیا گیا تھا تو پھر جی آپ ہی نگران تھے. یہ جو آیت ہے نا اس سے یہ یہی بات صاف بتاتی ہے. جی ہاں اس سے جی، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کہ اللہ انبیاء ہی کو بھی جانتا ہے غیب کا سب علم کچھ. نہیں. اور ساتھ ہی جی انہوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ سچوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ سچ کو پسند کرتے ہیں، اور یہ نفع دے گا یہ دین سچوں کو، سچ بولنے کا. بالکل بالکل یہ تو ہے. بالکل. ہمارا جو پچھلا رکوع تھا سورہ مائدہ کا آخری رکوع، اگر آخری سے پہلے والا، اس کے پہلے آغاز میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے سوال کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو ہے وہ علام الغیوب ہیں اور ہمیں جو ہے وہ علم نہیں ہے. اور آپ ان تمام یعنی کہ جو سوال کیا گیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہم تمام علام بہتر الغیوب جانتے ہیں، آپ کے پاس آپ بہتر جانتے ہیں. ان کے سوال کیا تھا کہ جس دن جمع کیے جائیں گے رسول، وہ کیا کہیں گے کہ ماذا اجبتم، کہ کیا تمہیں جو ہے وہ جو تم نے کی جواب ملا تھا. تو اب وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، کہ ہمیں تو نہیں معلوم. یعنی کہ ہمارے بعد یا اس وقت بھی، یعنی کہ اس وقت ایک پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک سوال اس وقت کیا تھا رسولوں سے، کیا تم کو جواب ملا تھا جو میں نے دین تم کو دیا تھا. تو یہاں پر وہ رسول جو ہیں وہ اپنی اپنی ایفرٹس پیش کر سکتے تھے اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بالکل ہمیں جو دین دیا، ہم نے وہ دین جو ہے وہ لوگوں کو بتایا، وہ دین جو ہے وہ آگے ہم نے اس کے لیے یہ قربانیاں دیں. وہ پوری کی پوری ایک اپنی ایفرٹس کے بارے میں یہاں پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشنز کر سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ تمام پیغمبر اس وقت اپنے مالک کائنات کے سامنے انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کو بہتر سمجھا اور انہوں نے کسی بھی آرگیو میں نہیں گئے اور ایک بات کہہ دی کہ قالوا لا علم لنا، اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوا، اور صرف یہ کہہ دیا کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے، آپ تو علام الغیوب ہیں. تو جب یہ بات وہاں پر کہی گئی اور جس انداز میں کہی گئی تو اس بات پہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو غیب کا علم ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. اور غیب کے باتیں اللہ اپنے پیغمبروں کو بعض اوقات بتا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ باتیں جو عام دوسرے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو وہ باتیں بتائی ہیں، لیکن جب نہیں بتائیں تو ان کو اس کا نہیں علم تھا. جی اور کچھ آپ؟ آلریڈ جی ہم یہاں پہ اس ڈیبیٹ کو کلوز کرتے ہیں اور اب ہم اپنے سوال اپنا جو آپ کی بات جو ہے قرآن کا سبق سنانے والے پورشن پہ ہم موو کرتے ہیں. تو آپ میں سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ہینڈ ریز کر لیں جنہوں نے پلیز پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور حمدان جی آپ اسٹارٹ کر دیں شروع سے. جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا، الظلماتی اندھیروں، والنور اور روشنی کو، ثم پھر بھی الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، بربہم ساتھ اپنے رب کے، یا عدلونا وہ برابر قرار دیتے ہیں. یعنی اس میں وہ آپ نے بڑی اچھی اس کی شرک کی بھی بتائی ہے بات، اور یہ بھی بتایا کہ یہ اپنے انہی پہ قائم تھے، اپنے شرک پہ ہی قائم رہے. وہ ہوا وہی ہے، اللہ جس نے خلقاکم پیدا کیا تمہیں، من تین مٹی سے، ثم پھر قضا اس نے مقرر کی، اجلا ایک مدت، و اجلن اور ایک اور آنٹی مدت، یہ ثم پھر قضا اجل ہے ثم پھر
جی سما پھر قدا یا قدا اجالا جی اسی طرح ہے نا. جی جی اچھا اس نے مقرر کی ایک مدت و اجلن اور ایک اور مدت مسمن مقرر ہے اندہ اس کے ہاں سما پھر بھی انتم تم ترون تم سب شک کرتے ہو وہ ہوا اور وہ وہی ہے اللہ فی السماواتی آسمانوں میں و فی الارض اور زمین میں یا لمو اور وہ جانتا ہے سرکم احوال پشیدہ تمہارا وجہرکم اور ظاہر تمہارا ویعلم اور وہ جانتا ہے ماں جو تکسبون تم سب کماتے ہو وما اور نہیں تاتیہم آتی ان کے پاس من آیاتن کوئی نشانی من آیاتی نشانیوں میں سے ربہم ان کے رب کی اللہ مگر کانو ہیں وہ انہا ان سے موردین اعراض کرنے والے فقط پس تحقیق کذبو انہوں نے جھٹلایا ان سب نے جھٹلایا بالحق کی اس حق کو لما جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس پس صوفا انقریب یاتیہم آئیں گے ان کے پاس انباء خبریں ماں اس کی جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ سب مذاق اڑاتے عالم کیا لم نہیں یرا انہوں نے دیکھا آپ لوگوں سے کم میری ایک گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے جی جنہوں نے ہینڈ ریز کرنے ہیں یا سبق میں پارٹیسپیٹ کرنے ہیں تو شروع میں ہی ہینڈ ریز کر دیا کریں کیونکہ پھر مجھے ڈسٹریبیوشن کرنے میں آسان رہتی ہے. جی پلیز آنٹی پڑھیں. یرا انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من سے قبلہم ان سے پہلے من قرنن قومیں مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں فی الارضی زمین میں ماں وہ جو لم نہیں نو ماکن ہم نے قدرت دی لکم تمہیں وارسلنا اور بھیجا ہم نے السماء آسمان سے علیہم ان پر مدرارن بہت برسنے والا وجعلنا اور بنائی ہم نے الانہارا نہریں تجری جو بہتی تھی من تحتہم ان کے نیچے سے فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے وانشاءنا اور اٹھائی ہم نے من بعدہم بعد ان کے کرنن قوم میں آخرین دوسری بلاؤ اور اگر نازل کرتے ہم علیکا آپ پر کتابن ایک کتاب فی قرطاسن کاغذ پر فلما سوء پھر وہ چھو لیتے اسے یہ آنٹی اس میں او نہیں ہے آپ نے حمزہ نہیں ہے یہ جزم ہے فلمسوہ بیٹے یہ جھٹکے سے نہیں پڑھنا یہ واو کے اوپر جو ہے مد یہ واو کے اوپر مد نہیں ہے یہ جزم ہے نا یہ تو سین کو واو سے ملا دینا. اچھا فلما سوء پھر وہ چھو لیتے ہیں اسے بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے لقالا البتہ کہتے اللہ زینا وہ جنہوں نے کفر کیا ان نہیں ہے ہاذا یہ اللہ مگر سحر جادو مبین کھلم کھلا یا واضح وقالو اور انہوں نے کہا کیوں نہیں انزل اتارا گیا علیہ اس پر ملک کوئی فرشتہ ولا اور اگر انزلنا اتارتے ہم ملکن کوئی فرشتہ لکو دیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا ثم پھر لا ینظرون نہ وہ مہلت دیے جاتے ولا اور اگر جعلناہ بناتے ہم اسے ملکن ایک فرشتہ لجعلناہ البتہ بناتے ہم اسے راجولن آدمی ہی کی صورت میں ولا بس نہ البتہ مشتبہ کر دیتے ہیں ہم علیہم ان پر ما یل بسونا ان پر اور ما جو یل بسونا وہ شبہ کرتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق
استہزیہ مذاق اڑایا گیا برسولن کئی رسولوں کا من قبلی کا آپ سے پہلے فہاکا تو گھیر لیا بالذین ان کو جنہوں نے ساخرو تمسخر کیا سب نے تمسخر کیا منہم ان میں سے ماں اس نے جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. ماشاء اللہ جزاک اللہ آنٹی، آپ نے اچھا پڑھا. سسٹر خانہ آپ پڑھنے شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا الظلماتی اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو، ثم پھر الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب سے، یعدلون انہوں نے برابر ٹھہرا لیا. هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من طین مٹی سے، ثم پھر قضا مقرر کیا اجلا ایک مدت، واجل اور مقرر ہے مسمن ایک مدت، اندہ ہو اس کے پاس، ثم پھر تم ترون شک میں پڑتے ہو. واہو اللہ اور وہی ہے اللہ فی السماوات آسمان میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے سرکم تمہارا باطن یا تمہارا چھپا ہوا، وجہرکم اور تمہارا ظاہری، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو. وما اور نہیں تحتیہم آئی ان کے پاس من سے آیاتم کوئی آیت نشانی من آیاتی نشانیوں میں سے ربہم ان کے رب کی طرف سے الا مگر کانو تھے انہا ہیں انہا اس سے مورزین اعراض کرنے والے. فقط تو یقیناً کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالحق حق کو، لما جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، فسوفا پس یقیناً پس ان قریب یاتیہم آئے گی ان کے پاس انباء خبریں ماں جو کانو تھے وہ بھی اس سے یستہزئون مذاق اڑاتے. علم کیا نہیں یرو آئی کم کیا نہیں دیکھا کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من قبلہم ان سے پہلے من سے کرنن مکنہم بستیاں یا قومیں جن کو قوت دی، مکنہم جن کو ہم نے قوت دی، فی الارض زمین میں، ماں جو لم نہیں نمکن لکم نہیں ہم نے قوت دی لکم تمہیں، وارسلنا اور ہم نے بھیجا السماء آسمان سے، علیہم ان پر مدرارن برسنے والا خوب برسنے والا، وجعلنا الانہار اور ہم نے بنائی نہریں تجری بہتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے، فاہلکناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا اور ہم نے اٹھائی من بعدہم ان کے بعد قرنن بستیاں قومیں آخرین دوسری. ولو اور اگر نزلنا ہم بھیجتے نازل کرتے علیہ کا آپ پر کتابن کتاب فی میں قرطاسن صفوں کی صورت میں، فلا ماسوہ تو البتہ وہ اسے چھو لیتے، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین البتہ کہتے جو لوگ کفر یا جن لوگوں نے کفر کیا، ان اگر حاضہ یہ اللہ سوائے یا مگر سحر مبین سوائے کھلا جادو، سحر جادو مبین کھلا، یعنی کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں، اگر ہم لکھے ہوئے بھی کتاب بھیج دیتے. وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا علیہ اس پر مالکن کوئی فرشتہ، ولو اور اگر انزلنا ہم نازل کر دیتے مالکل فرشتہ، لقضیہ البتہ مقرر کر دیتے مکمل کر دیتے الامر کام کو، ثم پھر لا نہیں ینظرون تو پھر ان کو مہلت نہیں ملتی. ولو اور اگر جعلناہ ہم بناتے اسے ملکن فرشتہ، لجعلناہ البتہ ہم بھیجتے اسے رجلن ایک آدمی ہی کی شکل میں، وللبسنا اور ہم البتہ ہم نے تشبیہ دی ہم نے اسے تشبیہ دی علیہم ان پر، ما یلبسون جس میں وہ ما جو یلبسون وہ شک کرتے تھے وہ شبہ کرتے تھے. مشتبہ بیٹے یہ لفظ اس کا مطلب ہے جس میں مشتبہ شک. ہم نے مشتبہ بنایا ان کے لیے جن پر وہ شبہ کر رہے تھے. جی جی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا بے رسول رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ پھر جن لوگوں نے بالذین جن لوگوں نے سخر تمسخر اڑایا منہم ان میں سے ما کانو جو تھے بہی اس کے ساتھ یستہزئون جو وہ مذاق اڑاتے تھے. ماشاء اللہ جی آپ نے اچھا پڑھا. آگے آپ پڑھ لیں نسیم باجی شروع سے.
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने खलक़स समावाति वल अर्दा, बनाया आसमान पैदा किया आसमान और ज़मीन को, वाजअल ज़ुलुमाती, और उसने बनाए अंधेरे, व नूर और रोशनी, सुम्मल्लज़ीना, फिर वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, यादिलून, बराबर ठहराते हैं उसके। हुवल्लाज़ी, वही है, खलाकाकुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन तीन, मिट्टी से, सुम्मा, फिर, कदा, आजला, फिर उसने मुकर्रर कर दिया एक वक्त, व आजालु मुसम्मन, और एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, एक मुद्दत मुकर्रर है, इंदाहु, उसके नजदीक, सुम्मा, फिर, अंतुम, हो तुम, तमतरून, शक करते। वहुवा, वही है, अल्लाह फिस समावाती, आसमान का, व फिल अर्दी, और जमीन का, यालमु, वो जानता है, सिर्रकुम, तुम्हारे पोशीदा अहवाल, व जहरकुम, और तुम्हारे जाहिरी अहवाल, व यालमु, और वो जानता है, मा तकसिबून, जो तुम ने कमाया है, व मा तातीहिम, व और नहीं आई उनके पास, वमा तातीहिम, और नहीं आई उनके पास, मिन आयातिम, अल्लाह आयात, मिन आयाति रब्बिहिम, उन आयात में से, उनके रब की तरफ से, इल्ला, मगर, कानू, थे वो, अनहा, उनसे, मोरिदीन, मुंह फेरने वाले या एराज करने वाले, फ़कद, और अलबत्ता तहकीक, कज़्ज़बू, झुटलाया, जिन सब ने झुटलाया, बिल हक को, लम्मा, जब आ गया, जाअकुम, वो उनके पास, फसौफा, अन करीब, याती हिम, आएंगी, अम्बाऊ, आएगी उनके पास, अम्बाऊ, खबर, माँ, जो कानू थे, बिही, जिससे यस्ताज़िऊन, वो मजाक करते, आलम, क्या नहीं, यरो, उन्होंने देखा, कम, कितनी ही, अहलक, ना, हलाक की हमने, मिन कबलिहिम, इससे पहले, मिन करनिन, उम्मतें, मक्कन्नाहुम, जिन्हें ताकत दी थी हमने, फिल अर्दी, जमीन में, माँ, नहीं, लम नुबक्किल्लाहुम, नहीं ताकत दी हमने उतनी, लकुम, तुम्हें, व अरसलना, और हमने भेजा, समा, आसमान से, अलैहिम, उन पर, मिदरारन, लगातार या मूसलाधार बारिश, वजअलनल अनहारा, और हमने बनाई नहरें, तजरी, जो बहती हैं, मिन तहतिहिम, उनके नीचे, फ़अहलकनाहुम, और हमने हलाक कर दिया उन्हें, बिजुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, व अंशाना, और हम ले आए, मिन बादिहिम, उनके बाद, करनन, उम्मतें, आखरीन, दूसरी, वलो, अगर नज़लना, हमने नाजिल किया होता, अलैका, आप पर, किताब, फी किरतासिन, कागज पर, फलमसूहु, और वो उसे छूते, बिअयदीहिम, अपने हाथ से, लकाल अल्लाज़ीना, फिर भी वो लोग कहते, काफारू, जिन्होंने कुफर किया, इन ये हाजा, ये है, इल्ला, मगर, सिहरु मुबीन, खुला जादू। पे इन जो है नहीं के मानी में आगे इल्ला आ गया। हाँ जी, इन नहीं है, हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये सिवाय खुला जादू के, वकालू, और उन सब ने कहा, लौ, क्यों, ला, नहीं, उन जिला, नाजिल किया गया, अलैहिम, उस पर, मलाकुन, कोई फरिश्ता, वलो, और अगर, अनजलना, हम नाजिल करते, मलाकन, फरिश्ता, लकुदी अल अमरू, तो तमाम मामला पूरा हो जाता, सुमा, फिर, ला युनज़रून, तो वो फिर ना मोहलत दिए जाते, वलो, और अगर जाअलनाहु, हम बनाते, मलाकन, कोई फरिश्ता, ला जाअलनाहु, तो अलबत्ता हम उसे बनाते, रजुलन, आदमी की शक्ल, आदमी की शक्ल में, वाला लबसना, और मुश्तबा हो जाता, अलैहिम, उन पर, माँ, जो यलबिसून, जो वो शक करते हैं, वला कदिस, तो ज़ीऊ, और अलबत्ता तहकीक के मजाक उड़ाया गया, रसूलों का, मिन कबली का, इससे पहले, फहा का, फिर घेर लिया, बिल्लाजीना, उन लोगों को, साखिरू, जिन्होंने मजाक किया, मिनहुम, उनमें से, माँ, कानू, जो थे, बिही, इसका, यस्ताहज़िऊन, मजाक करते, मजाक उड़ाते। जज़ाकल्लाह। सरफराज की स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कीजिएगा ताकि हम अगले सेगमेंट की तरफ चले जाएं। एक चीज़ थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर करना जी चाहूँगा कि यहाँ पे हमने ये किरतास का वर्ड हमने पढ़ा, मतलब सफ़े से जी मुतालिक है या सहीफ़े। तो कुरान को जब मैंने तर्जुमे से नहीं पढ़ा था तो मैं समझता था कि उस वक्त सफ़े या बुक या किताब या ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो पता चला कि उससे पहले की कौमें भी जो है ना, यहूदी, उनके पास भी सफ़े थे, वो जो सहीफ़े थे, उनके सही, कुछ सही, बातें थे, कुछ को ज़ाहिर करते थे, कुछ को छुपाते थे, इस तरह का हमने पढ़ा था ना पीछे भी।
اور یہاں پہ بھی دیکھیں پڑھا تو اس پہ جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں ہم نے سن رکھی تھی وہ ایکچوئل میں اس طرح سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کتاب اور صفحے کا وجود تھا, جبھی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے صفحات کا اور صفحے کا اور کتاب کا. تو لوگ اس وقت اس کا مطلب ہے اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرے لیے جب میں نے یہ پڑھا تو میرے لیے بڑا شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور جب میں نے یہ چیزیں پڑھی قرآن میں تو میرے لیے ایک نئی چیز تھی. میں تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا کہ یار یہ تو اس میں تو ہے کہ ہے کتاب اور صفحے وغیرہ ہوتے تھے, اس کا مطلب ہے وہاں پہ. ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے سے بہت اچھی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے آج کے جو پرنٹنگ پریس کی دریافت ہوئی ہے اور جس قسم کے صفحے, کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ جو ہیں وہ جیسے چمڑے کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ لیتے تھے یا کوئی اور چیز, تو اور یا پھر جیسے ان کے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو توریت جس فارم میں آئی تھی, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صفحے موجود ہوں اور یہ جو ہمارے پاس پرنٹنگ یا پیپر کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہو, جو ہمارے پاس موجود ہے وہ صحیح نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز کہ جو یہاں پہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ فزیکل فارم میں کوئی چیز دیکھنا چاہتے تھے تو وہ موجود جو ہے وہ نہیں تھی. اس میں تو اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ فزیکل فارم میں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اس طرح فزیکل فارم میں لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ وہ کس طرح سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے, تو وہ وہی کے ذریعے پہنچا رہا تھا نا. تو وہ اس وقت ایک اور جگہ پہ ہم آگے ایک جگہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ کتاب بھی لے کے آ جاتے ہیں نا آسمان سے تو بھی یہ ماننے والے نہیں تھے. مطلب صحیح سخت ہے. تنبیہ کی. تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آسمان سے کتاب بھی نازل کر دیتا نا تب بھی یہ کوئی بہانہ لگا دیتے. مطلب جو نہیں ماننے والا ہوتا ہے نا اس کو کتنی بھی توجہ دلا دو کہ دیکھو قرآن میں تو یہ نہیں ہے, یہ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہہ رہا ہے, ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانوں میں, یا جو ہمارے جو بھی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اس بات کو میں صحیح مانوں, یا میں قرآن میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو صحیح مانوں. تو تکبر تو یہ بھی ہے نا کہ میں نا پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو ہے نا پیچھے پھینک دوں, تو یہ تکبر کی بہت بری شکل نہیں ہے کہ تو ماشاء اللہ. خیر آپ کی ساری باتوں سے ہٹ کر مجھے ایک چیز کی جو خوشی ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن پاک پہ غور فکر کر رہے ہیں اور تدبر کر رہے ہیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اصل میں یہی رویہ جو ہے یہ ہم کو چاہیے ہے. قرآن پاک تو ایک سمندر ہے, قیامت تک ہم اس سے یوں سمجھ لیں کہ ہمیں نئی سے نئی پہلو اور نئی سے نئی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہے گی, اور یہ ایک معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ کا واضح معجزہ ہے, اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے. تو آپ صحیح کہتے ہیں. ہم اب آگے اپنا شروع کرتے ہیں. آج میں نے آپ لوگوں کے لیے جو دعا منتخب کی ہے وہ بیسکلی اس کو ہم دعائے اسم اعظم بھی کہتے ہیں. اور یہ جو دعا ہے ایک نہایت ہی بابرکت اور پراثر دعا ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی عظیم دعا کے بارے میں ہم جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اعظم کے ساتھ مانگے جانے والی دعا جو ہے وہ قرار دیا. یہ دعا ایسی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے, دل سکون پاتا ہے اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. یہ دعا ہمیں اللہ کی عظمت, قدرت, رحمت اور محبت کے احساس سے لبریز کر دیتی ہے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سکھائی تھی اور فرمایا کہ اس نے اللہ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جس سے مانگا جائے تو عطا کی جاتی, یعنی کہ جب اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو عطا کی جاتی ہے, اور جس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے. یہ ریفرنسز موجود ہے حدیث میں. اس کا تھوڑا سا پس منظر قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے پس ان کے ذریعے سے اسے پکارو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی کی روایت کی اسم اعظم اللہ کے ان ناموں میں ہے جنہیں اگر کوئی بندہ پکارے تو دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. یہ دعا اس کا عربی متن اور ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسم اعظم اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. تو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. اللہ میں ہر چیز سے, اللہ میں ہر چیز تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تیری ہی سب تعریف ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو مہربان ہے, احسان کرنے والا ہے, آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اے عزت و جلال والے, اے زندہ اور جاوید, اے زندہ اور قائم رہنے والے, میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں.
اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے ہم لفظ بہ لفظ معنی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألو کا، تجھ سے مانگتا ہوں، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، بِأَنَّ، با کا مطلب ہو گیا اس کے ساتھ، انا یہ کہ، لَكَ الْحَمْدُ، لام کا مطلب ہوگا لیے کا، تیری، الحمد، تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں یا شکر جو ہیں وہ تیرے لیے ہیں اللہ تعالیٰ، لا الہ الا انت، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، انت تیرے، ان کے کوئی تیرے سوا معبود نہیں ہے۔ المنان، منان کہتے ہیں کہ کوئی وہ ذات جو ہمیں انعام دیتی ہے یا جو ہمیں انعام دے گا یقیناً وہ ہم پر احسان کرے گا، تو احسان کرنے والے کو اور انعام دینے والے کو منان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام بدیو یا بدیو، یعنی کہ شروع کرنے والا، ابتدا سے شروع کرنے والا، پیدا کرنے والا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے، یا حی یا قیوم، اے زندہ و قائم رہنے والے، اسألو کا، میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں، اسألو کا، میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو ناموں کے حوالے سے ابھی دعا آپ کے سامنے اس وقت میں پیش کر رہا ہوں، میں نے ایک اور دعا کچھ عرصے پہلے، کافی ٹائم پہلے میں نے آپ کو سکھائی تھی، اس میں اعظم کی دعا، اور جس میں خاص طور پہ قرآن پاک کو ہم نے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اور اللہ کے ناموں سے، بڑی خوبصورت دعا ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اس فارمیٹ میں بھی اس دعا کو ایک دفعہ کسی دن جو ہے میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دوں۔ تو وہاں پر بھی جو خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پیشانی آپ کی مٹھی میں، میرے والدین آپ کے غلام، اور میں آپ سے آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جس کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، آپ نے اپنی کسی کتاب میں اتارا یا آپ کسی مخلوق نے اس نام سے آپ کو پکارا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اس قرآن پاک کو میرے لیے میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ تو ان کے یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ان کے اصل میں جو واسطہ دینا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی چیز کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے، اور جس کے لیے حضور پاک نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو شخص ان ناموں سے دعا کرتا ہے، وہ نام جو ہے، وہ دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے اگر ہم فوائد اور برکات دیکھ لیں کہ یہ دعا اسم اعظم پر مشتمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کے ذریعے دعا کی اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ دعا دل کے سکون کا ذریعہ ہے، بندہ اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرتا ہے جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، ہر ضرورت کے لیے مؤثر ہے۔ یہ دعا رزق، صحت، ہدایت اور مشکل کے وقت میں پڑھنے کے لیے بہترین ہے، مشکلات سے نجات۔ جو شخص غم یا تنگی میں اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اس دعا میں بندہ اللہ کے بہترین صفاتی ناموں کے ساتھ مناجات کرتا ہے، یعنی کہ آپ کا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ جب آپ ان ناموں کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو بالکل احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ الہ میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس دعا کو وضو کے ساتھ ادا کریں تو بہت بہتر ہے، پرسکون ماحول میں اللہ کے ساتھ ہم سے آغاز کریں۔ اس دعا کو تہجد، وطر یا سجدے میں دل سے پڑھیں، اپنی حاجت دل میں رکھیں، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ اگر کسی پریشانی، قرض یا مشکل میں ہیں، اس دعا کو 3 یا 7 مرتبہ ضرور روزانہ جو ہے وہ پڑھیں، اور دعا کے بعد درود شریف جو ہے اس کا بھی ضرور اہتمام فرمائیں۔ آخر میں روحانی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے رب، سب کچھ تیرا ہے اور میں تیرا محتاج ہوں۔ اس میں اعظم کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، بس ایمان، یقین اور عاجزی کے ساتھ مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی تقدیر یقیناً بدل سکتا ہے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ آپ لوگ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہو یا کویشچن کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لیں۔ ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا سلمان بھائی کہ جی چلیے دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز جس میں خاص طور پہ شیطان کامیاب ہوا، وہ شرک جو ہے وہ ایک ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ اللہ جو بندے ہیں نا، وہ اس کو اس طرح خوشنما بنا دیتا ہے شرک کی باتوں کو، کہ وہ اس کو ایک اچھا کام سمجھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کو یہ بھی، اگر کسی کو ہم یہ بولیں نا یہ شرک ہے، یہ نہ کرو، تو وہ کبھی بھی اس کو مانتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے نا جو شرک کر رہے ہوں گے، آپ ان کو بولیں گے وہ نہیں مانتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ جب آپ دعا مانگتے ہیں، یا انسان جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں
ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ میں نے بڑا اس پہ سوچا، لیکن میری سب کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کو آپ احاطے میں نہیں لا سکتے، اور نہ لانے کی کوشش کریں، اور نہ اس کا کوئی ہیولا بنا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا کیا ہے. اس نے صرف اشاروں میں کچھ تمثیلات کے ذریعے اپنے بارے میں جتنا بتا دیا قرآن میں، بس اتنا ہی ہمارا علم ہے. ہمارا علم اس سے آگے نہیں ہے. اصل میں انسان اپنے علم کے بارے میں متکبر ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے آؤں گا، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے آؤں گا. لیکن اللہ کو آپ نہیں اپنے احاطے میں لے کے آ سکتے. اللہ تعالیٰ زمانے سے اور مکان سے آزاد ہے. وہ کہاں پہ کس طرح ہے، کیسا ہے، اس کے اوپر آپ سوچتے رہیں آپ کا دماغ جو ہے نا ہل جائے گا، لیکن آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو ہم اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ہم لوگ جو ہے نا، انسان پھر کوئی بت بنا لیتا ہے، کوئی کسی بشر کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، کوئی اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے. اور اب تو آج کل بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، مطلب وہ خدا کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم احاطے میں نہیں لا پاتے، اور میری تو ایتھیسٹ لوگوں سے بحث بھی اس پہ ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جیسے یہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لا کے کھڑا کر دو، یا ہمارے سامنے فرشتے لے آؤ تب ہم مانیں گے. تو یہی تو کام آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ مکالمہ موجود ہے. آخر میں سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے یا اس سے پہلے والا رکوع ہے، کہ وہاں پر وہ کہتے تھے، جو یہ کتاب کی بات میں نے کہی تھی، کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان سے چڑھ کے کتاب لا کے دکھاؤ، اس طرح کے وہ ڈیمانڈس کر رہے تھے رسول سے. تو وہاں پر جو ہے یہ بات بھی رکھی انہوں نے کہ آپ ہے نا ہمارے سامنے فرشتے لے آؤ، یا کیونکہ وہ ہے نا گریس کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ گریس میں نہیں آ رہا ہوتا، وہ ان کے ذہن میں ہم کنٹرول اس کا احاطہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پھر وہ اس طرح سے بھٹک جاتے ہیں. یوں سمجھیں کہ جو شرک کرنے لگتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جو بالکل ہی بغاوت پہ اتر جاتے ہیں وہ پھر ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. نہیں، السلام علیکم، میرا نام فرحانہ، میں بات کر رہی ہوں. آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے سارا، کہ ہم قرآن کو ترجمہ نہیں پڑھتے. اور ابھی جو سلمان بھائی کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی ساری میں باتیں سنی ہے، میں نے لیسن بھی سنا ہے. تو مجھے تھوڑا سا نا ایک قرآن پاک کا جو آپ لوگوں نے بھی جو ہمارا لیسن ہے، اس کا ترجمہ مجھے بڑا اتنا سلیس ملا ہے، اور مجھے بڑا مزہ آیا پڑھ کے، اس کو پڑھا میں نے. تو اگر آپ لوگ مجھے اجازت دے تو میں یہ 5 منٹ میں آپ کو یہ ترجمہ سناؤں. سلیس ہے، بالکل بہت آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اور سمجھ آ رہی ہے اس کی، اگر آپ لوگ کے آپ پاس ٹائم. انعام کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی آپ سورہ انعام کے آج کے سبق کی بات کر رہی ہیں؟ جی 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 آج کے سبق کی بات کر رہی ہوں. تو ابھی اصل میں دیکھ لیجیے ٹائم ہمارے پاس صرف 7-8 منٹ ہی باقی ہیں، اور جی ہم میں نے تو اپنا میرا خیال ہے میں بہت جلدی پڑھتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو اگر اجازت دیتی ہے تو میں شروع کرتی ہوں، اگر چلیے آپ نہیں ہے تو پلیز کوئی بات چلیں آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، نہیں. آپ جتنا سنیں اچھی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس کو خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے نہیں آئی ہو، اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اس سے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچے گی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کو گناہوں کی برداشت میں انہیں تباہ کر دیا، اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب سے مبتلا ہیں. اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے.
इनसे कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो झुटलाने मैं वालों का अंजाम क्या हुआ। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे रुकू मुकम्मल हो गया था पिछली आयत पे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने हैंड रेस कर दें ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ताकि हम सिर्फ 2 पेजेस जो है पढ़ने। तकरीबन एक सिस्टर नसरीन का हैंड रेस है, 2-3 लोग हैंड रेस कर दें। जी आप सिस्टर नसरीन पढ़िएगा आप। आउज़ु मेरे ख्याल बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजालहु, उसकी मुद्दत, फहज़रूहु, बस तुम इससे डरो, लम तमस्सूहुन्ना, तुमने उनको ना छुआ हो, औ तफरीदू, या मुकर्रर किया हुआ, फरीदतम, महर, मत मत्तिऊहुन्ना, तुम उनको सामान दो, अलल मूसी, गुंजाइश वाले पर, अदारूहु, इसके मुताबिक, अलल मुक्तारी, तंगदस्ती तंगदस्ती पर, जी अलल मुख्तरी तंगदस्ती पर, तंगदस्त पर, याफूना, ये कि वो औरतें माफ कर दें, ला तंसूल फदला बैनकुम, तुम आपस में मेहरबानी करना ना भूलो, हाफिजू, तुम हिफाजत करो। ऑलराइट। इन पूरी लाइन में अगर कोई ऐसा वर्ड जो आप लोग समझते हो, मेरे ख्याल में तो सारे लफ्ज जो हैं वो बहुत ही काफी सारे, तो एक ये सिर्फ अलल मुक्तिर जो था तंगदस्त पर, मुक्तिर तंगदस्त पर, जी हाँ जी ये जरा मुश्किल है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो सारे ही बहुत हाँ आसान से लफ्ज। और ये जी फह जरूर हमने पढ़ा हुआ है कई जगह पे कि बस हाँ, तुम उसी से बस डरो। तुम डरो। जी जी अजल आज ही हमने पढ़ा है, अजल उस मुद्दत हाँ को जी या टाइम को उस, कहते हाँ हैं। जी हमदा आंटी आप पढ़ लें नेक्स्ट लाइन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोमू से, कुमो, तुम कुमो कुमू, जी हाँ। कुमो, तुम खड़े रहो, रुकबानन, सवार, इलल हौली, 1 साल तक, उलूफुन, हजारों, जू फजलिन, फजल करने वाला, मन जल्लाजी, वो कौन शख्स है, आगे करते हैं, मन जल्लाजी, अल्लाह को कर्ज देगा, कर्जन हसनन, अच्छा कर्ज, अज आफन, कसीरतन, दुगने से दुगना, चंद दर चंद, यक बिजू, वो रोकता है, यब सुतु खोलता है, अलमलाई, जमायत, सरदार। ऑलराइट। इस पूरी लाइन में भी मेरे ख्याल में अगर सारे अल्फाज को देख लिया जाए तो कुम का तो हमें पता है कायम से है कि खड़े रहो, और इसी तरीके से रुकबानन जो है वो सवार, यानी कि घोड़े के ऊपर जैसे कोई सवार होता है उसको कहा जाता है। और हॉल 1 साल को पीछे हम पढ़ चुके हैं, उलूफुन 1000 को कहा हाँ जी, जाता है। ये पढ़ा ये मेरे पढ़ा ख्याल में कोई मुश्किल वर्ड जो है इसमें ऐसा नहीं है। और अदाफन कसीरा, अजाफा जो है उर्दू का वर्ड है। यकबिदू, ये भी इजाफे से ही, यानी कब्ज से है, रूह को जैसे कब्ज कर लिया जाता है। यकबिदू वो रोकता है, और जब सितू वो खोलता है। और सिस्टर फराना नेक्स्ट पेज के आप प्लीज पढ़ लें शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब आसू, बना दे, ना भेज दे, मालिकन, बादशाह, सरदार, हल आसी तुम, आसाई तुम, क्या तवक्का है तुमसे, अल्लाह तुकातिलू, ये कि तुम ना लड़ोगे, कद बासा, यकीनन भेज दिया है, नहनु अहक्कु, हम ज्यादा हकदार हैं, लम युता। अच्छा सलमान भाई, हमारे लेसन में एक जगह पे ये झटका था, तो ये बहुत सारे लोगों ने मिस किया है। हमजा के ऊपर साकिन अगर जब आता है ना तो फिर झटका होता है। लम युता, नहीं दिया गया, सातन, गुंजाइश। आंटी ने जहाँ पे झटका दिया था वहाँ पे हमजा नहीं था, खाली जज्म था, जिसकी वजह से मैंने आंटी को कहा था कि झटका नहीं देना। वहाँ पे खाली जज्म था, हमजा नहीं था। हाँ जी, खाली जगह था। अच्छा वो मैं देख लेती हूँ, शायद मुझे गलती लग गई हो। बस जी ऑलराइट। तातन, फैलाओ, कुशादगी, युक्ति, वह देता है, अत्ताबूतु, संदूक, सकीनतुन, सुकून, इत्मीनान। ऑलराइट, सरफराज भाई नेक्स्ट लाइन आप पढ़ लें प्लीज। जी कहाँ से पढ़ना है? तहमिलुहु, हमल से उठाने के मानों में आता है, इसको जी उठाए होंगे। फसला, निकला या जुदा हुआ, बिल जुनूदिन, लश्कर के साथ, लम यत अम, इसको ना चका हो इसने, एक तरफा गुरफा, जिसने सिर्फ एक चुल्लू लिया, तो अब इसको थोड़ा सा, ये जो मुश्किल लफ्ज है थोड़ा सा, मैं इस पे हाँ आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ, एक तरफा गुरफा, ये उस वक्त जब वो वहां पर जालूत और जब उनका इसको जो बताया लश्कर का मामला था, था, जब वो जंग के ऊपर जाते हैं और वहां पर वो पानी एक चुल्लू पी लेते हैं, उसके हवाले से ये बात हो रही है वहां पर। तो जी इसको असल थोड़ा में सा आप गुरफा जो है, अगर गुरफा बता दें, खोल याद दें इसको रखिएगा, थोड़ा।
یہ غرفہ جو ہے عربک میں کمرے کو کہتے ہیں. غرفہ جو ہے عربک میں ایک کمرے کو کہتے ہیں. بیسکلی کمرہ مینس کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کوئی اسپیس جس میں آپ کچھ رکھ سکتے ہو. تو اب یہاں پہ جو ایک طرفہ غرفہ آ گیا, اس کا معنی چلو اس لیے لیا ہے کہ جس نے صرف ایک چلو لیا ایک طرفہ, کہ غرفہ جو ہے وہ کمرہ ہے, یعنی کہ کمرے سے مینس کہ وہ چلو, یعنی کہ پیچھے سے جو بات یا ٹاپک چلا آ رہا ہے کہ جب یہ طالوت اور جالوت کا وہ واقعہ تھا, وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پانی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں پینا اس جگہ سے, اور جس نے بھی اس اپنے ہاتھ میں کوئی وہ اسپیس بھر لی, چلو بھر لیا یا غرفہ جو ہے, اس وجہ سے اس کو کہا گیا. یعنی کہ ویسے عربک میں غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. جی آگے پڑھیے. اچھا جزاک اللہ. اچھا جا وضع اور وہ اس سے گزر گیا. جی فائت اور جماعت, جی برزو وہ نکلے, افرت تو ڈال دے. وہ اس وقت اس میں جو جنگ کے وقت جو معاملہ ہو رہا تھا اس میں یہ پڑتا ہے تو وہ ڈال دے. ہزموہم اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں کہاں استعمال ہزیمت ہوتا اٹھانا کہتے ہیں نا, ہزیمت اٹھانا کے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, اسی سے ہے ہزموہم. مطلب ان کو شکست جو ہو گئی تھی, ہزیمت اٹھانی پڑی, تو اس سے مراد ہے شکست ہو گئی, انہوں نے اس کو شکست دے دی. اللہ ادا, اچھا ادا اللہ, اچھا اللہ, اس نے اس کو اللہ نے دیا. اچھا ادا کا مطلب دیا, اور اللہ اس کو اللہ نے دیا, اس کو اللہ نے دیا تھا. ادا اللہ دفع دور کر دیا. چلیے آل رائٹ جی, جزاک اللہ جی. اور یہاں پہ بس یہی ایک دو جیسے ورڈ تھے, برزو وہ نکلے, جاوزا وہ اس سے گزر گیا, غرفہ اخترفہ, یعنی کہ یہ بیسکلی دونوں ایک ہی ماخذ ہے, روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے. تو اخترفہ غرفہ کہ انہوں نے ایک چلو جو ہے وہ بھر لیا. اور بالجنود لشکر کو کہا جاتا ہے, اور حمل سے ہے تحملہ, اس کو اٹھائے ہوں گے. تو آپ تمام لوگ بہت شکریہ. اور ایک دو چیزیں اور آپ کے ساتھ جسواؤں گا. الحمدللہ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں آپ لوگ جو ہیں کچھ ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے آج سسٹر نور جو ہیں وہ بھی کافی ان کے ناغے رہتے ہیں. آپ لوگ کوشش کیا کریں, آپ لوگ دیکھیں ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ جس طرح ساتھ سسٹر فرحانہ نے ترجمہ پڑھا تھا با محاورہ, تو ہمارا اصل مقصد اس وقت میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ با محاورہ کی طرف نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک کے لفظ با لفظ معنی یاد کرنا ہے, جس کی مدد سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک کے عربک کے ورڈ کے اوپر غور و فکر کرے. اور اس کے بعد جب آپ کو یہ الفاظ, جیسے میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 2000 ورڈز ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں, اور وہ 80,000 بن گئے ہیں. اور اس میں سے 2000 ورڈز میں سے تقریباً 800 ورڈز جو ہیں وہ ہماری اردو میں شامل ہیں. جیسے کہ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے لفظ جو ہیں وہ اردو میں شامل ہیں, اور جو عربک کے بھی ورڈز ہیں وہ بعض اوقات آپس میں ہمیں ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہم نے اسراکم اور جہرکم, ہم نے اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ جی پرسرار, اسرا سین را جو ہے وہ جیسے پرسرار میں آتا ہے, یا ہماری جو سری نمازیں اور جہری نمازیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اس طرح سے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہوگی کہ کوشش کریں, پارٹیسپیٹ کیا کریں, ہینڈ ریز کریں گے. ایون آپ دیکھیں آج میں نے الحمدللہ خیر تمام 3 جن اسٹوڈنٹس نے ہینڈ ریز کیے تھے, تو میں نے ان سے پورا رکوع سنا ہے, کیونکہ ہم 3 ٹائم سنتے ہیں. اب ہم اس کو جب زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے, لوگوں کی ہیزیٹیشن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو آج خیر کافی اسٹوڈنٹ کچھ ایبسنٹ بھی تھے, تو آپ سے میں نے کہا کہ جسٹ یہ چند باتیں جو ہیں شیئر کر لوں, کہ اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.